بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد روزانہ ہم اور آپ مختلف رسم و رواج کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے شادی بیاہ کی جو رسم و رواج ہیں اور ان کے جو نقصانات ہو رہے ہیں ان پر مختصر بات کی، اور آج یعنی اب کی اس مجلس سے ہم شادی بیاہ کے مختلف معاملات میں کیا کیا رسمیں یا کیا کیا غلط رویے ہم نے اپنائے ہوئے ہیں اس پر ہم گفتگو کرنا شروع کریں گے۔ اور آج سب سے پہلے میں منگنی کی رسموں پہ بات کروں گا۔ ہمارے سماج میں جو منگنی کہتے ہیں، منگنی کیا ہے؟ طلب اپنی رکھنا، اپنی خواہش ظاہر کرنا کہ آپ کی بیٹی سے ہمارے بیٹے کا یا آپ کے بیٹے سے ہماری بیٹی کا ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، یہ طلب ہے۔ مانگنا منگنی اسی سے ہے کہ آدمی اپنی طلب رکھتا ہے، اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے، اور سامنے والے بھی غور و فکر کے بعد دیکھ لیتے ہیں، دونوں طرف راضی ہوں تو پھر وہ منظوری تک بات پہنچتی ہے، یہ منگنی ہے۔ اسلامی شریعت کے مطابق منگنی کا معاملہ بہت آسان سا ہے۔ کبھی لڑکے کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے یا لڑکی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان کے گھر والوں کی طرف سے، لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے یا لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے۔ اسلامی شریعت یہ بھی آپ کو بتاتی ہے کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کی نیک نامی سے متاثر ہے، وہ آگے بڑھ کر اپنے گھر والوں سے کہتا ہے فلاں جگہ میرا نکاح کروائیے، یا مان لیجئے کہ کوئی عشق و محبت کا چکر نہیں، بے حیائی کا معاملہ نہیں، لیکن لڑکے کی نظر کسی لڑکی پہ پڑی، اسے پسند آ گئی، پڑ سکتی ہے کبھی بھی کسی مناسبت سے اچانک نظر پڑ سکتی، وہ بھی غلط نہیں اسلام کی نظر میں کہ وہ آگے بڑھ کر یہ بات کہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرے، اس معنی میں کہ اس کی نیک نامی سے، یا پھر یہ کہ کبھی اس لڑکے کو اس نے دیکھا پسند ہے، وہ آگے بڑھ کے اپنے خواہش کا اظہار کرے، اس میں عیب نہیں اسلامی شریعت کی نظر میں۔ یہ اسلامی شریعت کی نظر میں منگنی کا سیدھا مطلب کہ جو رشتہ پسند ہے اس کی طلب ان کے سرپرستوں کے سامنے رکھیں، خاص طور پہ لڑکی کے سرپرست کے سامنے، اور لڑکی کا سرپرست اپنی ثوابدید اور بچی کے مستقبل، اس کے اپنے آئندہ کے جو مسائل ہو سکتے ہیں اس کے لیے رشتہ بہتر ہے کہ نہیں دیکھے، اور دیکھنے کے بعد لڑکی سے بھی ایک مرتبہ مشورہ لے لیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچی سے اجازت لینا یا اس کی منظوری کا کوئی نہیں، ہم کر دیں تو اسے خاموش ہو جانا چاہیے۔ غلط ہے اسلامی شریعت کی نظر میں۔ لڑکی کی منظوری لے لی جائے، اس کو بتا دیا جائے کہ ایسا اور ایسا رشتہ ہے، تمہیں اگر پسند نہیں ہے تو بتا دو، اور اس کی خاموشی پر بھی رضامندی ہے۔ یہ منگنی سے ہی شروع ہو جانا چاہیے۔ ہمارے سماج میں منگنی کے سلسلے میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو شریعت کی مخالفت ہیں یا بیجا قسم کے رسم و رواج کی قبیل سے ہیں یا غیروں کی رسموں کو اپنانے کا معاملہ ہے۔ ان میں سے میں ایک ایک کر کے مسئلے کو بتانا چاہوں گا۔ پہلا مسئلہ ہے وہ ہے لڑکی کو دیکھنے کا مسئلہ۔ لڑکی کو دیکھنے کا مسئلہ، اس میں اگر آپ دیکھیں گے اسلامی شریعت میں یہ مسئلہ بہت صاف ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کسی خاتون یا لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے، یہی منگنی ہے، نکاح کا پیغام بھیجے یعنی منگنی بھیجے، اور اس عورت کو نکاح سے پہلے دیکھ سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ دیکھ لے۔ لڑکی کو نکاح سے پہلے دیکھ لے سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دیکھ لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ لہٰذا کوئی آدمی اگر لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے دیکھنے میں کوئی عیب نہیں، کوئی حرج نہیں، اور یہ مطالبہ کرنا بے حیائی نہیں، اور ایسے کسی نوجوان کو، شادی کرنے والے کو لڑکی دکھلانا یہ بے حجابی نہیں، بے پردگی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی اجازت دی، اور خاص طور پر
اگر دیکھنا ایسا ہو جسے کہ اتفاقاً دیکھ لینا، بغیر اہتمام کے دیکھیں، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے ایک لڑکی خاتون کو پیغام بھیجا تو میں کیا کرتا، کنت اتخبأ لها، پیغام بھیجنے کے بعد میں چھپ چھپ کر دیکھنے کی کوشش کرتا، اس لیے کہ ایسا دیکھنے سے اللہ کے نبی نے ایک بات کہی تھی کہ لڑکی کو دیکھے گا تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایسی چیز نظر آئے جس کو دیکھ کر وہ شادی پر آمادہ ہو، اس کا دل اس پر آ جائے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا اور مجھے وہ پسند آ گئی اور میں نے اس سے شادی کی۔ یہ اسلامی شریعت کا سیدھا سادہ اصول۔ اب اس معاملے میں افراط اور تفریط ہے۔ ایک طرف تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، کچھ علاقے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، کچھ بستیوں کے نام معروف ہے، وہاں یہ طے ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے نکاح قبول کرنے کے بعد ہی آدمی لڑکی کو دیکھ سکتا ہے۔ غلط ہے شرعاً۔ کیا ضمانت ہے کہ وہ لڑکی اسے پسند آئے گی؟ خواتین تو ویسے بھی مرد کو دیکھ لیتے ہیں، لڑکی ہو سکتا ہے دیکھ لے کبھی، لیکن لڑکا لڑکی کو نہ دیکھے، شادی کے بعد دیکھے اور اسے پسند نہ آئے، زندگی عذاب ہے اس کی نا۔ شریعت نے جس چیز میں گنجائش رکھی ہے وہاں یہ نہ پردے کا مسئلہ ہے نہ کلچر کا مسئلہ۔ جس چیز میں شریعت نے اجازت دی ہو، ظاہر بات ہے اس میں مصلحتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کر دیکھنے کو کہا۔ مہاجرین آتے تھے، آنے کے بعد جب انصار میں شادیاں کرنے لگے نا، اللہ کے نبی نے خاص طور پہ کہا کہ شادی کرو انصار کی عورتوں سے تو ایک مرتبہ دیکھ لو، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْئًا، اس لیے کہ انصاری عورتوں کی آنکھوں میں ایک چیز ہوتی ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ان کی آنکھوں کی رنگت مکہ کے لوگوں سے ذرا الگ ہوتی ہیں، تم دیکھ لو، تمہیں پسند آئے نہ آئے۔ میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتاؤں، ایک معاملہ ہمارے پاس طلاق کا آیا اور وہ ہے کسی حافظ قرآن کا، لڑکا حافظ قرآن ہے اور شادی کے بس ہفتہ 10 دن طلاق دینے کی بات کر رہا ہے۔ بلا کر اس سے بات کی گئی تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے لڑکی پسند نہیں ہے، لڑکی مجھے پسند نہیں ہے۔ کیوں پسند نہیں؟ کہا اس کی شکل و صورت اور اس کی رنگت وغیرہ مجھے پسند نہیں۔ تو اسے کہا تم نے دیکھا کیوں نہیں پہلے؟ تم کو تو اجازت تھی دیکھنے۔ کہا میں نے اس کے بھائی کو دیکھا تھا تو میں سوچا بھائی اتنا خوبصورت ہے تو بہن اور زیادہ خوبصورت ہوگی۔ یہ کوئی معیار نہیں اسلامی شریعت کی نظر میں۔ تو ایک طرف تو یہ غلو ہے کہ بہت سارے لوگ نہ دیکھنے تیار ہوتے نہ دکھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور مصیبت یہ کہ اس کے بعد جانے کے بعد پھر رشتوں میں وہ کھٹاس، ناراضگی، عدم اطمینان، بے توجہی، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی غلط رویہ ہے جو ہمارے سماج کے بعض لوگوں میں ہے کہ وہ لڑکی کو دکھانا نہیں چاہتے۔ ہاں، اس میں ایک بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی جا رہا ہے، لڑکی دیکھ رہا ہے، پھر اس کے بعد گھر والے 2 بار جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد پھوپھی جا رہی ہے دیکھ رہی ہے، پھر خالہ کو بلا کے لے جا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہر بار جب جا رہے ہیں دعوت ہو رہی اور پورا دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں خاندان پسند نہیں آیا۔ غلط رویہ ہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو لڑکیاں اس دیکھنے کے مرحلے سے گزرتی نا، اسی لیے میں نے کہا حضرت جابر جیسے چپکے سے دیکھ لیے تھے، ایسے دیکھنے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر لڑکی کو دیکھنے کے لیے جانا چاہتے تو اس وقت جائیں جب سارے معاملات پر اطمینان ہو، خاندان وغیرہ تحقیق کر لی، لڑکی کے بارے میں آپ نے تحقیق کر لی۔ اب اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ ایک نظر آپ دیکھ لیں کہ شکل و صورت بھی آپ کو پسند ہے کہ نہیں ہے، اس حد تک آپ کو اجازت ہے، لیکن اسے ایک طریقہ بنا لینا اور صرف ایک بار نہیں پورا خاندان دیکھتا رہتا ہے، لڑکی کے گھر والے بیچارے تنگ آ جاتے ہیں، آج فلاں دیکھنا چاہتا نہیں، ہماری بیٹی نہیں دیکھی، ہماری فلاں نہیں دیکھی، ہماری فلاں جو ہے بڑے ہیں وہ نہیں دیکھے، یہ نہیں دیکھی، یہ سب چیزیں دیکھنے کے مسئلے۔ تو ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے کہ لوگ دیکھنے کے لیے تیار نہیں یا دکھانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ بعض اوقات تو یہ ہم نے دیکھا ہے لڑکے کو دکھانے کے لیے تیار نہیں، لیکن لڑکے کا باپ دیکھتا ہے، لڑکے کا چچا دیکھتا ہے، لڑکے کا ان میں سے کسی کے لیے بھی دیکھنا جائز نہیں، ان میں سے کسی کے لیے بھی دیکھنا جائز نہیں، مردوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے لڑکی کو۔ لڑکا جو شادی کرنے والا ہے وہ دیکھے، اور وہ بھی کب؟ جب اس لڑکی سے نکاح کا ارادہ پکا ہو رہا ہے، ساری چیزیں اطمینان بخش ہیں، تو ایک مرتبہ دیکھ لے کہ جس سے شاید وہ اطمینان ہو جائے کہ ہاں مجھے جو ہے اطمینان ہے اس لڑکی پر۔ یہ اچھا، اس میں ایک طرف یہ غلو ہے، اور دوسری طرف یہ دیکھنے دکھانے کے مسئلے میں دوسری طرف جو غلو ہے وہ کیا ہے؟ لوگ دیکھتے دکھاتے نہیں، پہلی ہی ملاقات میں لڑکے اور لڑکی کو تنہائی میں بھیج دیتے ہیں، جاؤ تم دونوں تنہائی میں بات کر کے آ جاؤ۔ کیا بات کریں گے تنہائی میں؟ نہیں، وہ فیوچر ڈسکس کریں گے، اپنا فیوچر، اپنا مستقبل ڈسکس کریں گے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے، لڑکا اور لڑکی کو تنہا نہ بھیجیں،
یا تو خواتین میں سے کوئی ساتھ میں رہے، لڑکی کے گھر والوں معلوم لڑکے کے گھر کی خواتین میں سے کوئی خاتون ساتھ میں رہے، یا پھر لڑکی کے گھر والوں کے مردوں میں سے کوئی اس کے ساتھ رہے اور وہ دونوں بات کریں، ان کو جو پوچھنا ہے تعلیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کچھ پوچھ رہے ہیں، جائز ہے۔ لیکن دونوں کو تنہا بھیج دینے کا جو رواج ہے کہ تم جاؤ اپنا مستقبل ڈیسائیڈ کرو، اور بڑے بزرگ بڑے اہتمام سے کہتے ہیں بھئی ہمارا کیا ہے، ان دونوں کو ہی آپس میں جینا ہے، صحیح ہے، ان دونوں کو ہی جینا ہے، لیکن یہ شریعت میں ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی ان کا کوئی رشتہ نہیں، دونوں کو آپ بھیج رہے ہیں کہ وہ آپس میں بیٹھ کے گھنٹوں ڈسکس کریں۔ اب اس کے بعد سلسلہ چلتا ہے ملاقاتوں کا، لڑکا آتا ہے اور لڑکی کو لے کر جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ کچھ کھلانے کے لیے جا رہا ہے، کبھی پلانے، اور یہ سارا لوگوں نے جائز رکھا، کیوں؟ بھئی شادی کرنا چاہتے ہیں، دونوں کی انگیجمنٹ ہونے والی ہے، اس لیے ہم موقع دے رہے ہیں ایک دوسرے کو سمجھیں۔ یہ درست نہیں اسلامی شریعت کی نظر میں۔ اگر کچھ پوچھنا ہے، لڑکی کو بھی حق ہے اگر وہ کچھ لڑکے سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے، لڑکا اگر لڑکی سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے پوچھے، لیکن ایسے کہ لڑکا اور لڑکی تنہا نہ رہیں اور ایک دوسرے کے سامنے جو ہے کسی محرم کی موجودگی میں بات کرے، یہی ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ مسئلہ جو دیکھنے دکھانے کے مسئلے میں، منگنی کے سلسلے میں ہمارے اور آپ کے سماج میں افراط و تفرید کی شکل میں پایا جاتا۔ دوسرا مسئلہ ہے منگنی کی شکل میں، ایک ہے جسے ہم اور آپ کہتے ہیں منگنی کی انگوٹھی۔ یہ جو منگنی کی انگوٹھی ہے نا، اس کے پیچھے بڑے مسئلے ہیں لوگوں کے پاس۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ باقاعدہ ہمارے اپنے جو مشرقی ممالک ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں اس کا کانسیپٹ ذرا الگ ہے، لیکن مشرقی ممالک میں خاص طور پر یہ رواج ہے کہ لڑکا لڑکی کی داہنی انگلی میں، دائیں ہاتھ کی انگلی میں، اور لڑکی لڑکے کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہیں۔ منگنی کی انگوٹھی خاص طور پہ پہنائی جاتی ہے۔ اب یہ منگنی کی انگوٹھی ہے نا، اس میں تین بڑی خرابیاں۔ سب سے پہلی خرابی تو یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو انگلی میں انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، جس انگلی میں پہنائی جاتی ہے اس انگلی کا سیدھے دل سے تعلق ہے۔ اب لڑکا جب اس میں انگلی پہنا دے رہا ہے تو گویا اس نے اس کے دل پہ اپنا قبضہ جما لیا، یعنی اپنا سکہ مہر لگا دی کہ اب یہ میرا ہو گیا۔ اب لڑکی اگر لڑکے کے ہاتھ میں پہنا رہی ہے تو اس انگلی کے راستے اس کے دل پہ قبضہ، اب یہ میرا ہو گیا، تیرے دل پہ اب میرا قبضہ، کسی اور کے لیے جگہ ہے۔ ایک عقیدہ ہے اس کے پیچھے، لوگوں کے اندر ایک عقیدہ، ایک نظریہ ہے اس کے پیچھے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں ایسے کسی عقیدے کے ساتھ یہ انگلی کا انگوٹھی پہننے کا مسئلہ بے بنیاد ہے، غلط۔ یہ سب یہاں کے لوگوں کے اپنے رسم و رواج ہیں جو مسلمانوں نے اپنا لیے، یہ ایک طریقہ ہے۔ اچھا، دوسری خرابی جو اس کے اندر ہے وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ دوسری اس کے اندر خرابی یہ ہے کہ یہ جو انگلی میں پہنانے کا مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا، صرف رشتہ پکا ہونے سے دونوں ایک دوسرے کو چھونے یا ایک دوسرے کو ٹچ کرنے کے مجاز نہیں ہو جاتے۔ آدمی جب نکاح میں کہتا ہے میں نے قبول کیا، اس کے بعد لڑکی کو چھونے یا لڑکی لڑکے کو چھونے کی اجازت ہے۔ شریعت نے جو اجازت دی وہ دیکھنے کی ہے، ضرورت بھر بات کرنے کی ہے، اگر دو لوگوں کے سامنے بات ہو رہی ہے ضرورت بھر۔ یہ جو طریقہ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، یہ اس کی انگلی ہاتھ پکڑ کر انگلی میں انگوٹھی پہناتا، وہ اس کے انگوٹھی پہناتا ہے، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں غیر محرم کو چھونا ہے۔ گرچہ نکاح کرنے کا ارادہ ہو لیکن چھونا جائز نہیں ہے، گرچہ نکاح کرنے کا ارادہ ہو چھونا جائز نہیں ہے۔ اب اتنا ہی نہیں، اب یہ انگوٹھی جو پہنا دی جاتی ہے، اب جب تک نکاح نہیں ہو جاتا تب تک ضابطہ یہی ہے۔ کتنے لوگ عمل کرتے ہیں نہیں معلوم نہیں، لیکن محققین نے، میں نے نہیں معلوم کیا تفصیلات، تو بعض لوگوں نے لکھا ہے اس پر کہ باقاعدہ یہ انگلی دائیں ہاتھ میں رہتی ہے کب تک؟ جب تک نکاح نہیں ہو جا، اور نکاح ہو جانے کے بعد وہ منگنی کی انگوٹھی بائیں ہاتھ میں آ جاتی ہے، لیفٹ ہینڈ میں آ جاتی ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں کیس میں۔ یہ علامت ہے، اور باقاعدہ یہ مانا جاتا ہے کہ یہی طریقہ ہے بات کو پکا کرنے کا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کسی کے ہاتھ میں اس قسم کی انگوٹھی پہننے کا مطلب انگیجڈ ہے، لوگوں کے پاس یہ عرف ہے، لیکن یہ عرف نہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ درست نہیں۔ ہاں، اگر آپ بات کرنے جا رہے ہیں، لڑکے کی طرف سے اس کے گھر والے لڑکی کو کوئی تحفہ دے دیتے ہیں، سونے کی شکل میں، کپڑے کی شکل میں، یا کوئی اور تحفہ دیتے ہیں، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ جو شکل ہے، اور اس میں بھی دینے والوں میں بھی ایک رسم اور ہے، پان سپاری رکھ کر باقاعدہ خاص انداز سے دیا جاتا ہے، جوڑا بنا کر جوڑا اٹھا کر دیا جاتا ہے، یہ رسم و رواج ہندوانہ رسم ہے،
یہ رسم و رواج ہندوانہ رسم ہے، منگنی کا یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت سے جو منع کیا اس میں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا ایک چیز اور ہے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو، باقاعدہ بات چیت ہو جاتی، یعنی منظوری ہو گئی تو منگنی ہو گئی، اب اس کے بعد انگیجمنٹ کی مستقل رسم رکھتے ہیں، انگیجمنٹ یعنی منگنی کی مستقل رسم رکھی جاتی، اور اس انگیجمنٹ کی رسم کے اندر باقاعدہ سارے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں کو ساتھ میں بٹھایا جاتا ہے، لڑکی والے لڑکے کو تحفے دیتے ہیں، لڑکے والے لڑکی کو تحفے دیتے ہیں، دونوں کو ساتھ میں بٹھاتے ہیں، اور وہی بات بھری مجلس میں پوری بے پردگی کے ساتھ، بے پردگی کا مطلب عوام میں جو سامنے رشتہ دار متعلقین مہمان اس میں بھی مرد اور عورت ملے ہوئے ہیں، یہاں یہ بھی ملے ہوئے ہیں، باقاعدہ ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے اور دیگر رسومات ادا کی جاتی۔ انگیجمنٹ کی مستقل اس قسم کی رسم رکھنا یہ بھی غلط ہے۔ انگیجمنٹ کیا ہے؟ منگنی کیا ہے؟ رشتے کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں، اور اگر بات منظور ہو گئی تو منگنی ہو گئی، وہاں ختم۔ اب یہ الگ سے رسم رکھنا، گرانڈ انگیجمنٹ، یہ سب چیزیں اسلامی شریعت میں نہیں ہیں، یہ وہ رسم و رواج ہیں لوگوں نے اپنے اوپر مسلط کیے جس کی وجہ سے مشکلات میں۔ اور اسی ضمن میں ایک مسئلہ میں یہ بتا دوں، کیا منگنی کی دعوت کی جا سکتی ہے؟ باقاعدہ کھانے کی دعوت دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے منگنی جیسے میں نے کہا، لڑکے کے گھر والے جو ماں بہن وغیرہ خاص لوگ وہ جاتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، یعنی ان سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کھانے پینے کا وہ اہتمام کر لیں، یہ کھانے پینے کا اہتمام کر لیں جو معروف ہو، چھوٹی موٹی جو ضیافت جسے کہی جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسلام اتنا روکھا سوکھا بھی نہیں کہ وہ بھی حرام کر دے آپ کے اوپر۔ لوگ کہتے ہیں ان کے گھر کا پانی بھی حرام مجھ پر، نہیں، اتنی بھی اسلامی شریعت نے آپ کو سختی نہیں دکھائی۔ لوگ کہتے ہیں ان کے گھر کے لڑکے کے گھر کا پانی بھی ہم نہیں پئیں گے، نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ رشتہ جوڑ رہے ہیں محبت اپنائیت کے ساتھ، وہ خوشی سے آپ کی چائے پانی مہمان نوازی جو کرنا چاہتے ہیں کریں، اس کی گنجائش باقی رکھیے، لیکن اسے باقاعدہ ایک دعوت کی شکل دے کر لڑکی والوں پہ بار بار، میں نے کہا ایک بار بھی آپ کریں زبردستی کی یہ رسم، زبردستی کی یہ دعوت جس میں اس کو بڑا کرنا پڑتا ہے، حال لینا پڑتا ہے، دعوت کرنی پڑتی ہے، پوری بستی کو بلانا پڑتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب فخر و مباحات، اپنے جو ہے دولت کے اظہار کا موقع ہے، یا یہ کہ لڑکا جو ہے اپنی دولت نہیں ہے، لڑکی گھر والوں کی دولت پہ اپنی شان بڑھانا چاہتا ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ سارے رسم و رواج غلط ہیں، یہ سارے رسم و رواج غلط ہیں۔ مہمان نوازی الگ ہے، اسلام مہمان نوازی کو ایمان کا تقاضا قرار دیتا ہے۔ آپ کے گھر آنے والے مہمان کی آپ عزت کریں، اور اگر میزبان آپ کو کھانے پینے کی دعوت دیتا ہے تو قبول کریں، یہ اس کا حق ہے، میزبان کا حق ہے کہ وہ دعوت دے تو آپ اسے قبول کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا جب کوئی مسلمان آپ کو دعوت دے تو اسے قبول کرے، لیکن یہ میزبانی الگ ہوتی ہے، مہمان نوازی الگ ہوتی ہے، باقاعدہ ایک دعوت، ایک باقاعدہ جو ایک ایونٹ بنا لیا جاتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ۔ یہ جو ہے بڑے بڑی رسم و رواج جو ہوتے ہیں ان سے پرہیز کیجیے۔ اور میں نے کہا کہ یہ جو انگوٹھی پہنانے کی جو رسم ہے نا، اس کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ اور آتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ جو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے وہ تحفہ ہے، اگر وہ تحفہ ہے تو وہ ہمیشہ اسی کا ہو گیا، اللہ نہ کرے کل کے دن منگنی ٹوٹتی ہے تو پھر مطالبہ آتا ہے ہمارا کپڑا واپس کریں، ہماری انگوٹھی واپس کریں، ہمارا زیور واپس کریں، ادھر سے اور ادھر سے سوال ہوتا ہے آپ لوگ اتنی مرتبہ کھانے کے لیے آئے تھے، ہم نے اتنی مرتبہ آپ کی دعوت کی، ہم نے انگیجمنٹ پہ اتنے لاکھ روپے خرچ کیے، وہ واپس کیجیے۔ یہ سب جھگڑے کی بنیادیں ہیں، یہ سب جھگڑے کی بنیادیں ہیں۔ اگر آپ سادگی کے ساتھ منگنی کریں گے یہ سارے فتنہ و فساد کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ اسلامی شریعت نے شادی کو جتنا آسان کیا ہے اتنا ہی آسان رکھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ جو منگنی سے متعلق جو رسمیں ہیں ان رسموں سے خاص طور پہ پرہیز کیجئے، اور خاص طور پر منگنی کے نام پہ جو بے حیائی ہوتی ہے، طرح طرح کے اس میں جو ہے گانا بجانا وغیرہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں میں ہر جگہ دہرانا نہیں چاہتا، اس لیے ہلدی کی رسم میں کچھ اور اس کے بعد شکرانے کی کچھ بتاؤں گا، اس میں آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہمارے سماج میں لوگوں نے چیزیں ایجاد کی ہیں جس مسئلے کو اسلام نے بہت آسان کر دیا۔ لوگ ان ساری چیزوں کو اپنے اندر گھیرے ہوئے ہیں، نکل آئیے ان ساری چیزوں سے باہر۔ سادگی کے ساتھ آپ کہیں بھی رشتہ بھیجیے،
ضرورت پڑتی ہے گھر کے 2-4 خواتین بالکل جائیے، ایسا بھی نہیں کہ گھر کے لوگ جائیں ہی نہیں، ملیں ہی نہیں، دیکھیں ہی نہیں، ایسا نہیں، دیکھیے اور بات اگر لگ رہا ہے کہ الحمدللہ سب ٹھیک ہو گئی ہے، تقریباً اطمینان ہے، تو یہ بہتر ہے کہ لڑکے کو لڑکی کو دیکھنے کا موقع دے دیں اور لڑکی کو بھی لڑکے کو دیکھ لینے کا موقع دے دیں، تاکہ ان دونوں کو آپس میں زندگی کرنی ہے، لیکن اس کو بھی اپنے ضابطے میں رکھیں، اتنی آزادی بھی نہ دے دیں کہ اب وہ انگیجمنٹ کے پہلے، نکاح سے پہلے جا رہے ہیں، فلم دیکھنے والے فلم دیکھ رہے ہیں، ہوٹلوں میں ڈنر کرانے والے ڈنر کرا رہے ہیں، لنچ کروا رہے ہیں، عصر کے بعد لے کر کسی پارک میں لے جا کے گھوم رہے ہیں، کیا دوسرے کو ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں اسلامی شریعت کا حصہ نہیں، یہ وہ کلچر ہے جس میں بگاڑ زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر میں نے کہا نا کہ نکاح قبول کرنے سے پہلے دونوں کا تنہا ایک ساتھ رہنا جائز نہیں، دونوں کا ایک دوسرے کو چھونا جائز نہیں، یہ ہمارے اور آپ کے سماج کی رسمیں بہت۔ اس کی بات آپ کو بتاؤں، یہ مسائل کچھ لوگوں کے سامنے رکھے گئے تو کیا کہنے لگے معلوم ہے؟ کہنے لگے نہیں، اگر آج کے زمانے میں وہ نہیں کرتے تو بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ! یعنی اگر یہ موقع نہ دیں لڑکے اور لڑکیوں کو باہر نکلنے جانے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے سمجھنے کا، تو لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی۔ ظاہر بات ہے، اب ویسے رشتے تلاش کریں گے تو شادیاں نہیں ہوگی۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دیندار بننے کی کوشش کریں گے، ہر اچھے گھرانے میں انشاءاللہ رشتے ہوں گے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم خود اپنے لیے زندگی مشکل بنا رہے ہیں، شادیوں کو مشکل ہم نے بنایا ہوا ہے۔ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے، رسم و رواج سے بچتے ہوئے، سادگی کے ساتھ منگنی کیجئے، سادگی کے ساتھ شادی بیاہ کی اگلی رسموں کو پورا کیجئے۔ آج کے درس میں انہی کچھ باتوں پر بس کر لیتا ہوں۔ منگنی سے متعلق یہ کچھ باتیں تھیں، کچھ رسمیں تھیں، کچھ غلطیاں تھیں، کچھ غیروں کی مشابہت والے کام تھے جو ہمارے اور آپ کے سماج میں در آئے تھے، میں نے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان خرابیوں سے بچتے بچاتے ہوئے سادگی کے ساتھ اچھے انداز میں شادیوں کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔